دنیا بھر میں ہم شکل ہونے کے معاملے بہت زیادہ جڑواں بھائیوں اور بہنوں میں پائے گئے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم شکل ہونے صرف جڑواں افراد کے لیے مخصوص ہو۔ کئی بار بالکل میں غیر متعلقہ یا کسی بھی رشتے کے بغیر لوگوں میں ایک جیسی شکل و صورت پائی گئی ہے۔ ہم شکل انگریزی لک الائک ایسے دو یا ان سے زیادہ اشخاص کی مشترکہ کیفیت کے بیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لازماً شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں۔ کئی شکل کے علاوہ دو لوگوں میں اور بھی کئی مشابہتیں ممکن ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جسامت میں، قد میں، عادت و اطوار، چلنے پھرنے اور دیگر حرکات اور سکنات کے معاملے میں۔ آج ہم آپ کو ایک بوڑھی عورت کے بیٹوں کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے پانچوں بیٹوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں۔ جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی، اس طرح ان کی بھی کوئی پہچان نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا گئی ہے۔ پرانے وقتوں میں سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے 5 جوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے پانچوں بیٹوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں۔ جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کی بھی کوئی پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ کون سا بھائی ہے۔ قدرت نے انہیں مختلف خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ سب سے بڑا بھائی اپنے منہ میں پورے دریا کا پانی بھر سکتا تھا، دوسرے بھائی کی گردن فولاد جیسی تھی، تیسرا بھائی اپنی ٹانگیں جتنی لمبی کرنی چاہیں کر سکتا تھا، چوتھا بھائی آگ کی بے پناہ تپش برداشت کر سکتا تھا، پانچویں بھائی میں صلاحیت تھی کہ وہ سانس لیے بغیر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ بڑا بھائی اکیلا دریا کے کنارے جاتا اور بے شمار مچھلیاں پکڑ کر گھر لاتا، مچھلیاں فروخت کر کے دوسرا سامان لے آتا۔ اس طرح سارے خاندان کا وہی پیٹ پالتا تھا۔ یہ سارے بھائی اپنی یہ خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھیں۔ سارے گاؤں کے لوگ بڑے بھائی کی خوشامد کرتے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی یہ طریقہ بتا دے جس سے وہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ راز بتانے سے انکار کر دیتا۔ ایک دن گاؤں والوں کو ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے گاؤں کے کئی لڑکوں کو ساتھ لیا اور دریا کی طرف چل دیا تاکہ وہ انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھائے۔ جب وہ سب دریا کے کنارے پہنچے تو بڑے بھائی نے دریا کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا۔ صرف اتنا پانی رہ گیا کہ مچھلیاں تیر کر دور نہ جا سکیں۔ پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جتنی چاہیں مچھلیاں پکڑ لیں۔ لڑکے باغ کے دریا میں اتر گئے۔ لڑکوں کو دریا کی تہہ میں بہت خوبصورت رنگوں والے گھونگے بھی دکھائی دیے۔ وہاں بہت سے خوبصورت سپیاں اور قیمتی پتھر بھی پڑے ہوئے ملے۔ وہ مچھلیاں کی بجائے انہیں اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لی۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو بڑا بھائی پانی کو منہ میں بھرا ہونے کی وجہ سے بہت تھک گیا۔ وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی دریا کے کنارے واپس آ جائیں، لیکن وہ تو دریا کے اس خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے بڑے بھائی کے اشاروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور دریا کی سطح پر آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ بڑا بھائی تنگ آ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ وہ اب دریا کا پانی منہ میں نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سارا پانی واپس دریا میں انڈیل دیا۔ گاؤں کے سارے لوگ اپنی لالچ کی وجہ سے دریا میں ڈوب گئے۔ جب بڑا بھائی گھر پہنچا اور ان لڑکوں کے ماں باپ نے اس سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے، بڑا بھائی بہت افسردہ تھا۔ اس نے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعہ میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح اس نے لڑکوں کی منت کی کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اسے مجبوراً پانی دریا میں دوبارہ ڈالنا پڑا۔ ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا، لیکن گاؤں والے بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے مکھیا کے پاس لے گئے۔ مکھیا کو ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا، تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے تھے تو یہ تمہاری ہی ذمہ داری تھی کہ انہیں واپس بھی لاتے، اس لیے سزا کے طور پر کل تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے مکھیا سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے اجازت دے دی۔ بڑا بھائی گھر آیا اور آ کر سارا معاملہ بھائیوں کو سنایا۔ اس کے چھوٹے بھائی جس کی گردن فولاد کی بنی ہوئی تھی، اس نے کہا، تم اپنی جگہ مجھے جانے دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ہو یا تمہاری جگہ میں ہوں، کیونکہ ہماری شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں اور کسی بھی صورت وہ میری گردن نہیں کاٹ سکیں گے۔ اگلے دن چھوٹا بھائی مکھیا کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا، جناب بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی، بس اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ لی۔ تب جلاد نے اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، لیکن تلوار اس کی گردن پر لگ کر اچٹ ہو گئی۔ گردن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر فوراً ایک اور تلوار منگوائی گئی جو زیادہ تیز بھی تھی، اور پھر ایک اور تلوار، لیکن ہر دفعہ پھر وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ کوئی تیز دھار تلوار اس کی فولادی گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کی دھار کنند ہو گئی۔ آخر جنجلایا ہوا جلاد اسے واپس مکھیا کے پاس لے گیا۔
اور کہنے لگا کہ محترم اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ منصف نے نیا حکم سنایا، کل اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا، اس نے کہا جناب میں آج ماں کو الوداع کر آیا تھا کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈبویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ مکھیا نے پھر اسے اجازت دے دی۔ بھائی گھر واپس آیا اور انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا۔ یہ سن کر وہ بھائی جو اپنی مرضی سے اپنی ٹانگیں لمبی کر سکتا تھا اس نے کہا صبح میں جاؤں گا۔ لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت پہنچا۔ کسی کو بھائیوں کی تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ مکھیا کے حکم پر کچھ لوگ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے گئے اور اسے سمندر میں پھینک دیا، لیکن ڈوبنے کی بجائے تیسرے بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لیں کہ وہ سمندر کی تہہ کو چھونے لگیں۔ اب اس کا سر پانی سے باہر تھا، اس کو نکال کر پھر کشتی میں بٹھایا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا، لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئیں، اس طرح وہ ڈوب نہیں پایا۔ اسے ایک دفعہ پھر مکھیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دفعہ مکھیا نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے گرم کیا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر مکھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ مکھیا مان گیا۔ جب اس کے بھائیوں نے منصف کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھے بھائی جسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اس نے کہا کہ سزا وہ جھیلے گا۔ پھر جب تیل کڑکنے لگا تو چوتھے بھائی کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں۔ وہ کہنے لگا آگ اور تیز کرو، یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا۔ جب جلاد کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی تو وہ اسے دوبارہ مکھیا کے پاس لے آیا۔ مکھیا نے سارا معاملہ سن کر سارے گاؤں کی پنچایت بلا لی کہ اب کیا کیا جائے۔ تب سے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس مجرم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ بڑا گڑھا کھودا گیا۔ ایک دفعہ قیدی کو پھر سے ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بھائی کی جگہ پانچویں بھائی نے لے لی جو سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ پھر زمین میں پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ جب رات کو سارے مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے تو چاروں بھائیوں نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ پھر سب بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری آفتوں سے بچائے، آمین۔ ایسی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔